بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پونجتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المؤمنین میری مدد فرمائے، یا امیر المؤمنین میری مدد فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا۔ پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر امیر المؤمنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن، اٹھو۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اٹھو اور اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پرجوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالی نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ بہادر لڑکا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔
ابو طالب نے کہا یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔